السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ جاہلیت کے دور میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بے برکتی کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ 1400 سال کے بعد بدقسمتی سے آج بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے اور بے برکتی کا مہینہ سمجھتے ہوئے کوئی بھی اچھا کام اس مہینے میں نہیں کرتا، جبکہ اس مہینے کے بارے میں اور ان بدعمال اور بدعقیدیوں کے تعلق سے اسلام کی واضح تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5757، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، اور کسی چیز سے برا شگون لینا یہ صحیح نہیں ہے، الو کی آواز منحوس نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں بیمار ہوا، آپ مجھ سے ملے، میرے ساتھ آپ نے کھانا کھایا، میرے ساتھ اٹھے بیٹھے، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے، تو آپ نے یہ سوچ لیا، یہ تصور کر لیا کہ میری وجہ سے آپ کو بیماری لگی ہے، تو یہ تصور اسلام کے خلاف ہے۔ بلکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جس اللہ نے مجھے بیماری دی، اسی اللہ کی اجازت سے آپ کو بھی بیماری لگی، تو بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، کہ کوئی چیز برا نہیں، کوئی چیز سے بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جاہلیت میں یہ کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو ایک پرندے کو اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑتا تو اچھا سمجھتے ہوئے اس کام کو کرتے تھے، اور اگر خدا نخواستہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو اس کام کو برا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے۔ بدقسمتی سے آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ چلن عام ہے۔ کوئی آدمی راستے سے جا رہا ہوتا ہے، سامنے سے بلی گزر جاتی ہے، تو بلی نے راستہ کاٹ دیا، یہ کہتے ہوئے آدمی سمجھ لیتا ہے کہ آج ہمارا کام خراب ہونے والا ہے، ہمارا دن برا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی آفس جانے کے لیے، دکان جانے کے لیے، یا اپنے کاروبار کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دروازہ جو ہی کھولتا ہے اس کے سامنے ایک بھکاری نظر آتا ہے، یا کسی ایسے آدمی کو دیکھ لیتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، تو آدمی یہ گمان کر لیتا ہے، یہ تصور کر لیتا ہے کہ آج ہمارا دن خراب ہونے والا ہے، میری نظر پتہ نہیں کس کے اوپر پڑ گئی اور آج صبح صبح میں نے کس کا چہرہ دیکھ لیا۔ تو یہ چیزیں بھی غلط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز سے بدشگونی لینا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہامۃ، کہ الو کی آواز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ جاہلیت کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا، جاہلیت میں لوگ یہ تصور کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آدمی قتل ہوتا ہے تو اس مقتول آدمی کی روح کسی الو کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ الو قتل کرنے والے شخص کے آس پاس پھرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس سے بدلہ نہ لے لیا جائے۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ الو کسی کی چھت پر بیٹھ کر آواز لگا دے یا آس پاس آواز کر دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں کچھ نہ کچھ انہونی ہونے والی ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ولا سفرہ، کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہجرت کے واقعے کو یاد کریں، ہر مسلمان بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ اور ہجرت کا واقعہ معلوم ہے۔ ہجرت کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے سفر کے مہینے میں دیا، اور 27 سفر کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کا سفر شروع کیا۔ یہ سفر کا مہینہ تھا۔